توشہ خانہ 2 کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا، دفعہ 409 کے تحت 10 انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مجرموں پر فی کیس 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانہ عائد، عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ سلاخوں کے پیچھے گزارنا ہوں گے۔ فیصلہ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سنایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ کیس کا 59 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ لکھا، استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا، دونوں ملزم خیانت کے مرتکب پائے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کا خیال رکھتے ہوئے کم سے کم سزا دی گئی۔ مجرموں کے عرصہ حوالات کو بھی سزا میں شامل کیا گیا۔ ملزم دفاع میں کوئی واضح ثبوت پیش نہ کر سکے۔ استغاثہ نے جرم کے تمام پہلو ثابت کیے، شواہد تسلی بخش اور مربوط تھے، دونوں کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے سزا سنائی گئی۔ عدالت کا فیصلے میں وزارت خارجہ کے ذریعے حاصل خط کا بھی ذکر۔ ایف آئی اے نے غیر ملکی کمپنی سے جائیداد کی اصل قیمت کا تعین کروایا۔ توشہ خانہ 2 مقدمے میں کب کیا ہوا؟ کیس جنوری 2024 میں فائل ہوا۔ 13 جولائی 2024 کو نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی۔ 12 دسمبر 2024 کو ملزموں پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزموں نے 7 آئٹمز کی ویلیو کم کر کے پیسے جمع کروائے تھے۔ بلغاری جیولری سیٹ کی مالیت 7.5 کروڑ سے زائد تھی۔ پرائیویٹ فرم سے قیمت 59 لاکھ روپے لگوائی گئی۔ قومی خزانے میں صرف 29 لاکھ روپے جمع کیے گئے۔ جیولری سیٹ میں نیکلس، بریسلیٹ، انگوٹھی، بالیاں شامل۔ توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل 1 سال اڈیالہ جیل میں چلا۔ بشرا بی بی کی آج کنوکشن ہوئی ہے، اس کا تو دور دور سے توشہ خانہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ اس نے ٹیکس نہیں دیا، اس نے گفٹ نہیں لیا، اس نے گفٹ دیا نہیں ہے، اس کا نام نہیں تھا۔ اس کی تو ہمیں توقع نہیں تھی۔ مئی 2025 کے بعد ہم تو یہ امید کیے بیٹھے تھے کہ شاید کچھ راستہ نکالیں گے، کوئی سینس پریویل کرے گا، لوگوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا، ایک دوسرے کو خطرہ نہ سمجھے، ایک دوسرے کو گالی نہ دے۔ آج انصاف کا قتل ہوا، فیصلے پر پورا پاکستان افسردہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی پریس کانفرنس کا ہم سوچ رہے تھے کہ سزاؤں کا سلسلہ شاید رک جائے۔ ہم اچھی امید کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں، بدقسمتی سے کچھ لوگ ہمارا راستہ روک رہے ہیں۔ ایسے فیصلوں سے ملک میں انتشار مزید بڑھے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، عدالت گئے، سماعت تھی، تاہم کیس کا فیصلہ آ گیا جس کی توقع نہیں تھی۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس جبر کو سہنا ہے یا نہیں۔ اس معاملے کا تعلق کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ مجموعی ہے۔ ہم اقتدار کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہم نے اصولوں کی جنگ لڑنی ہے۔ صاحب کتنے لیکچر دیتے رہے، لوگوں کو چور کہتے رہے، ڈاکو کہتے رہے، اور کرپشن کے خلاف انہوں نے اتنی جو ہے وہ بات کی، لیکن خود کیا کرتے رہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تحفے جو ہیں یہ اسٹیٹ کے تحفے ہیں، یہ کسی شخص کے نہیں ہوتے۔ آپ نے اس کو حاصل کیا ہے، وہ دبئی سے برآمد ہو رہا ہے، امانت میں خیانت ہوئی ہے، اور وہ جرم جو ہے وہ یہ سارا ڈاکومنٹڈ ہے۔ رانا ثناء اللہ کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف مزید فیصلے آنے کا اشارہ، کہا بانی کے خلاف کئی فیصلے مزید آئیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے، تحفے ملنے کے بعد جعلی انٹریاں کی گئی، پیسے جمع کرانے تک ہر چیز کی دستاویزات ہیں، انکار ممکن نہیں، دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے خود ڈاکوے ڈالتے ہیں۔ عطاء اللہ تارڑ کے بانی پی ٹی آئی پر لفظی حملے کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، فراڈ کر کے تحفوں کی قیمت لگوائی گئی، تحائف اپنی ذات کے لیے رکھ لیے گئے، ریاست کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، قوم نے دیکھا کس طرح فراڈ کے ذریعے مال بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، فیصلہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، بانی پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر ہیروں کا کاروبار کیا۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کی بھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف لفظی چارج شیٹ، کہا سابق وزیر اعظم نے قومی خزانے کو لوٹا، توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، بانی پی ٹی آئی نے برادر ملک سے ملنے والے تحفے بھیج دیے، گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کو سزا دی گئی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے بنی گالا کو منی گالا قرار دے دیا، کہا کوئی شک نہیں، چند روپے دے کر ہار خود رکھا گیا، اختیار استعمال کرتے ہوئے مہنگی چیز سستی کر کے لینا چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بانی پی ٹی آئی نے دوسروں کو چور اور ڈاکو کا نعرہ لگایا، خود ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا انہیں سب علم تھا۔
9 मई केसेस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज सीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत 24 मुलजिम शामिल। इश्तिहारी मुलजिम हम्माद अजहर, मुराद सईद, मियां असलम इकबाल और दीगर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने कलमा चौक कंटेनर और पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात में फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी का मुकदमा में भी चालान नाम नहीं आया। सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल दूसरे मरहले में होगा। सदर मुमलिकत 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद एयरपोर्ट पर इराकी हुकाम का सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, नेयर बुखारी, शरीफ रहमान भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की करप्ट अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुताल्लिक अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा, करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमिग्रेशन निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। FIA हुकाम ने बताया कि करप्शन पर 196 अफसरों और एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात पर भी जायज़ा इजलास। कहा, बरामदात में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलियात के लिए कोशां हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। असद कैसर का मज़ाहमत और सड़कों पर आने का ऐलान। कहा, हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। कोई समझता है हम डर गए तो ये उसकी भूल है। बरिसर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात करने हैं या मज़ाहमत, ये इख्तियार महमूद अचकज़ई और राजा नासिर का है। सलमान अकरम राजा बोले, कौम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। जवेद हाशमी ने कहा, कुर्बानियाँ तारीख़ का हिस्सा हैं, हकूक़ जिद्दोजहद से मिलते हैं, पीछे हटने से नहीं। अमरीका गजा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमन फोर्स की तैनाती पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान ने हिस्सा बनने के लिए गौर करने की पेशकश की है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम उसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। गजा फ़ौज के भेजने के मामले पर कई सवालात के जवाबात अभी दरकार हैं। कई ममालिक स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान आमादा होता है तो अहम किरदार अदा कर सकता है। स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी का ढाका में सफ़र आखिरत। मकतूल रहनुमा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा। सरबराह अबूरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत। शुरका ज़ारो कतार रोते रहे। इमाम की आवाज़ भी भर आई। मारूफ शायर काजी नज़रुल इस्लाम के पहलू में तदफीन की गई। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में यौम सोग। सरकारी और निजी इमारतों पर परचम सर निगूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय लिबरल्स का चेहरा बेनकाब कर दिया। एक्स पर लिखा, माजरत खा लिबरल्स हिंदुत्व के भारत में वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नाम नहाद लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश तक देने को तैयार नहीं। भारत में हुए एक मुबाहिसे की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में मुस्लिम आलम दीन को भारतीय शायर जवेद अख्तर को लाजवाब करते हुए देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा का कोई बकाया जात नहीं। विफाक का साफ जवाब। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के 2200 अरब रुपए के वाजिबात के दावे को माइनस कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8404 अरब रुपए अदा कर चुका। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से दिसंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अदायगियाँ हुई। NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं। विफाक ने 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC की मद में 44 अरब 44 करोड़ रुपए जारी किए। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहर में बूंदाबांदी खनकी बढ़ गई। हल्की बारिश कुछ देर जारी रहने के बाद थम गई। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज हल्की बारिश के इम्कानात हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे और M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक ट्रैफिक मुअत्तल।
غیر قانونی ایپس پروموشن کیس ڈکی بھائی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ لاہور کی مقامی عدالت میں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی سپرداری کی درخواست پر سماعت۔ ڈکی بھائی، اہلیہ عروب جتوئی سمیت دیگر ملزم پیش۔ اے ڈی ایف آئی اے نے کہا کہ ان کو یوٹیوب کی ایکسیس نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے کہا یہ چینل اب آپ کا نہیں ہے، بلاک کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے بتایا کہ ڈکی نے 3 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ ڈکی بھائی نے موقف اپنایا کہ گرفتاری سے پہلے میں نے ایڈیٹر کو اجازت دی تھی، ایڈیٹر کے پاس ویڈیو اپلوڈ کرنے کا آپشن ہے۔ عدالت نے کہا سوال یہ ہے کہ اپلوڈ کیوں کی، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ شریک ملزم سبحان کے پیش نہ ہونے پر سماعت ملتوی۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، حملوں میں مزید 6 فلسطینی شہید، بچوں سمیت متعدد افراد زخمی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں کے مغربی کنارے میں چھاپے بھی جاری، متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ سفاک اسرائیل کا خونریز جنگوں سے جی نہ بھرا، ایران پر ایک بار پھر حملوں پر غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، ایران پر نئے حملوں کی ضرورت پر بریفنگ دیں گے۔